अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करूंगा आज इस फॉर्म 47 की हुकूमत के घबराने का वक्त, बल्कि शदीद घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, इस्तराब में है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। बड़ी मुसद्दका इत्तलात है मेरे पास, बड़ी बड़ी होने वाली मीटिंग में चेहरों पे पसीने पहुंचे जा रहे थे कि क्या करें, कितना सर हम प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे, वो हो गया तो हम क्या करेंगे। कुछ जो पुराने लोग हैं फॉरेन पॉलिसी के, उनसे मशवरे किए जा रहे हैं, उस पर बात करूंगा आपको कि इनको कैसे लेने देने पड़ गए हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को भी। साथ साथ इमरान खान का पैगाम आज क्या था, इमरान खान ने क्या बात की और बैरिस्टर गौहर ने बाहर आके क्या बताया, वो भी एक अजीब सी कहानी है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ अली गंडापुर पर क्यों तनकीद की इमरान खान ने, हमने दो तीन नशिस्तों से सुन रहे हैं कि खान साहब अली गंडापुर से कोई खुश नहीं है, आज उस पर भी बात करूंगा। और साथ इमरान खान से क्या डिमांड की गई नाजरीन, और इमरान खान ने उस पर क्यों इनकार किया। इमरान खान ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया वो मानने से, वो सिविल नाफरमानी की कॉल, उस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले नाजरीन, ये शुरू करने से पहले ज़रा इमरान रियाज साहब पर बात कर लेते हैं। इमरान रियाज साहब पाकिस्तान के बड़े साफ़ी हैं, बड़े वीलॉगर हैं, बड़ी मुश्किलात उन्हें सही, तो बड़ी अच्छी खबर है कि वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। मैं पर्सनली ये चीज़ भुगत चुका हूँ, देख चुका हूँ, तो मैं दुआगो हूँ कि वो किसी अच्छे मुल्क में चले जाएँ जहाँ पर इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाता हो, किसी ऐसे मुल्क में ना फंसें जाकर जैसे कि अरशद साहब फंस गए थे। मैं ये चाहूँगा कि वो बेहतर मुल्क में जाएँ और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, जहाँ पर वो आसानी से अपना आज़ादी से काम कर सकें, बजाय इसके कि वो हर टाइम अपने लुकिंग अबव हिज शोल्डर देखते रहें, बार बार पीछे मुड़ के, कोई मुझे चुकने के लिए तो नहीं आ रहा। अच्छा नाजरीन, अब हुकूमत जो है वो परेशान है। ये जो अमेरिका के जो ट्वीट्स हैं, जो यूरोप के ट्वीट्स हैं, जो यूके के ट्वीट्स हैं, ये ऐसे उठाकर फेंक नहीं सकते। आपको याद होगा आज काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में वो सारे बयान चलाए, हम सब जानते हैं कि यूरोप को नाराज़ कर दिया, अमेरिका के वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सोने का अंडा देने के लिए मुर्गी हलाल करने लगा था, तो मुर्गी आ गई है भाईजान, बिठा करें वैसे शहबाज शरीफ साहब आपके ऊपर। अब आप क्या करेंगे, वो तो डिमांड कर रहे हैं मिलिट्री ट्रायल। आज इसी मिलिट्री ट्रायल के ऊपर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल भी है, उसका भी हम ज़रा तिया पांचा करते हैं पहले कि इन्होंने कहा है, दफ्तर खारजा ने कहा है, पाकिस्तान इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक अपनी तमाम बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए पुरज़म है। नहीं है जी। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के कवानीन के मुताबिक है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के मुताबिक है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम आला अदालतों के ज़रिए अदालती नज़रसानी का तरीका कार फराहम करता है। अच्छा जी, बिल्कुल जी ठीक है, लेकिन केस ही नहीं लगता, इसके तो फैसले ही मिलिट्री कोर्ट्स के नहीं आते। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम इंसानी हकूक़, बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देता। बल्कि आप रोकते हैं। आपने ऐसे ऐसे कानून बनाए हुए हैं कि लोग बात ना कर सकें। आप बात करने पर एफआईआर करते हैं। आप अगर चाहेंगे तो मुझे इस वीलॉग के ऊपर एफआईआर का नोटिस आ जाएगा कि मैंने आपकी प्रेस रिलीज को झूठा क्यों कहा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी, फौजी अदालतों के फैसले पार्लियामेंट से मंजूर कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किए गए? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, ऐसा नहीं है, कोई कानून नहीं है। आपको याद होगा जब दहशत एपीएस के कातिलों का मिलिट्री ट्रायल करने थे तो उस वक्त बाकायदा तौर पे कानून मंजूर करवाया गया था। अगर ऐसा कोई कानून बना हुआ होता तो इतना कोई मसला ही नहीं होना था। उस वक्त भी दहशत गर्दों के लिए आपको तरमीम की ज़रूरत पेश आती है, सिविलियंस को, आप प्रोटेस्टर्स को आप ऐसे ही तुम देंगे फौजी अदालतों में? बिल्कुल नहीं, ना ना, ऐसे नहीं होगा भाईजान। सुप्रीम कोर्ट ने आपको, जारी बात है हैंड पिक कोर्ट है, उस पर क्या बात करें। वैसे अमीनुद्दीन साहब जो है, हाजी साहब, वो क्या जज हैं, तो क्या उस पर बात करें, छोड़ें जी। जमहूरियत, इंसानी हकूक, कानून की हुक्मरानी के लिए मुस्बत मुकालमे पर यकीन रखता है पाकिस्तान। अच्छा जी पाकिस्तान जीएसपी प्लस स्कीम बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक के माहिदों के तहत जिम्मेदारियों के लिए पुरज़म है? बिल्कुल नहीं है जी। आप तो तुन रहे हैं, तो आप तो ठोक रहे हैं लोगों को, आप तो खुश हो रहे हैं कि हम तुन के रख देंगे, टीवी चैनलों पे खबरें चलवा रहे हैं आप। यूरोपीय यूनियन समेत बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे? जारी बात है, जारी रखना पड़ेगा, अगले पैसे देंदे पाजी, जारी तो रखना पड़ेगा। ये एक बड़ी, कल वो तलत हुसैन साहब ने रात को बड़ा वहशतनाक किस्म का ट्वीट किया था कि जी मेरी पावरफुल क्वार्टर से बात हुई है। पावरफुल क्वार्टर ने एक्सपायर्ड एक लंडे के सहाफ़ी को इस्तेमाल किया है, मुबैना सहाफ़ी को, नून लीगी को,
اس سے بہتر تھا کہ دفتر خارجہ یہ بیان دے دیتا، اتنے آپ میں تڑ تھی اگر یہ پی ایم آفس میں دفتر خارجہ میں، یہ کیا ایسے پھسڈی قسم کا بیان دیا آپ نے، دکھ بھرا بیان ہی دیا۔ تو اس بیان سے بہتر تھا کہ تھوڑی کوئی تڑ دکھاتے۔ مریم نواز صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ انکل شہباز کھڑے ہو جائیں، ذرا ہمت کریں، رانا صاحب آپ بھی ہمت کریں، آپ سب ہمت کریں، ذرا کھڑے ہو جائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ بلکہ آج تو حنیف عباسی صاحب کیلیفورنیا پلان بھی لے کے آ گئے۔ کاشف صاحب کی صحیح ہنسی نکلی ہے وہ دیکھ کے، وہ سن کے کسی کی بھی ہنسی نکل جاتی ہے۔ کیلیفورنیا پلان 2023 میں بنایا گیا جس کے تحت عمران خان یہ آ کے کرے گا۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اپنی ذرا ہم مین خبر کے اوپر۔ علی امین گنڈا پور صاحب، عمران خان صاحب نے کہا ہے محسن نقوی ہمارے کارکنان کا قاتل ہے۔ اگر محسن نقوی ملاقات کے لیے آ رہے تھے تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ پہلے جوڈیشل کمیشن بناؤ پھر ملاقات ہوگی۔ علی امین کو محسن نقوی کے ساتھ اس طرح ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے، ان کو اندازہ نہیں عوام ان سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ تنقید کی علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر، ان کو کہا کہ مجھے پتہ ہے یہ کسے اجازتیں لے کے اور کس پلان پہ کام کر رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ ریلیز نہیں کی گئی تو اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو آفیشیل ملاقات آپ نے کرنی ہے تو کیپ اٹ آفیشیل، آپ تو ایسے جفی پپی ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ کا کوئی بچھڑا ہوا بھائی مل گیا جو بچپن میں کھو گیا تھا تو اب آپ کو مل گیا۔ آپ کم از کم یہ تو سوچیں کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، پنجاب میں اس نے کیا کیا، اب بھی کیا کر رہا ہے۔ یہ ان طاقتوں کی علامت ہے ناظرین جن سے آپ لڑ رہے ہیں، آپ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا مجبوری۔ علی امین گنڈا پور صاحب بھی باتیں شاتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتے ہیں، عہدوں کی مجبوریاں ہوتی شاید۔ اچھا جی، خان صاحب نے ایک اور درخواست جو ان سے کی گئی آج وہ تھی سول نافرمانی کی تحریک واپس لینے کے متعلق۔ عمران خان صاحب نے اس پہ چٹا انکار کر دیا۔ بیرسٹر گور صاحب نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر جیل سے باہر آ کر کہا کہ اس پر کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کو بڑا ایکسکلوسیولی آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کا صاحب کا پیغام ایک تحریک انصاف کے کور کمیٹی کو دیا گیا ہے۔ میں آپ کو پیغام بتا دیتا ہوں، گور صاحب نے جو بھی کہا وہ پیغام تھا کہ عمران خان نے آج ملاقات کرنے والے وکلا کو بتایا ہے کہ وہ اس بات کو میک شور کریں، یقینی بنائیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات، انورٹڈ کوماز میں لکھ کے بھیجا گیا، مذاکرات جو ہے وہ ریمیٹنس کی کیمپین کو متاثر نہ کریں، پہلی چیز یعنی کہ سول نافرمانی کی، اور دوسری چیز کہ وہ میسیکر آف 26 نومبر یعنی کہ 26 نومبر کے قتل عام سے فوکس نہ ہٹائیں۔ انہوں نے کہا بھائی جان پورے کور کمیٹی اس چیز کا نوٹس لے لے۔ یہ عمران خان صاحب نے آج بول کر بھیجا ہے۔ معلوم نہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کا باہر آ کر ذکر کرنا کیوں مناسب نہیں سمجھا، ان کو کیا نامناسب لگا اس چیز کے اندر کہ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو جب کہا گیا ہے سول نافرمانی کا، انہوں نے کہا میں بالکل کال واپس نہیں لوں گا، میں بالکل ریمیٹنسز روکنے کا کہوں گا اور بار بار کہوں گا۔ اگر انہوں نے کرنا ہے یہ نیک نیتی دکھائیں، یہ کریں، بنائیں، کمیشن بنائیں۔ انہوں نے اپنے وکلا کو یہ بھی کہا کہ گورنمنٹ جو ہے یہ جو ٹائم لگا رہی ہے، ٹائم ویسٹ کرنے کی کوشش کرے گی، 26 نومبر کے ایشو کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اپنے ورکرز کا خون نہیں بھلا سکتا، میں ان کے جنازے نہیں بھلا سکتا، اس لیے میں اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو نہ ہی عمران خان صاحب جو ہیں اپنی سول نافرمانی کی کال سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی عمران خان صاحب 26 نومبر کے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تحریک انصاف نے عمران خان کے اکاؤنٹ سے بھی جاری کیا ہے کہ بھائی جان اگر ایک تو وہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ ترجمان ہو گئے ہیں، دوسرا انہوں نے کہا جی میری مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کروائی جائے۔ ان کے دو مطالبات ابھی، اگر وہ نتیجہ خیز مذاکرات چاہتے ہیں تو انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر سینئر ترین ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ اب یہ جوڈیشل کمیشن میں سینئر ترین ججز ناظرین دیکھیں آپ تو کون سے بنتے ہیں؟ یہ بنتے ہیں جسٹس یحییٰ فریدی صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب۔ اگر یہ 3 ججز آپ اٹھاتے ہیں، گورنمنٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جی سینیورٹی اب شروع ہوگی جسٹس یحییٰ فریدی کے بعد سے، تو خیر دیکھ لیتے ہیں وہ کیسے بنتی ہے، لیکن گورنمنٹ اس پہ مانے گی نہیں، وہ کہے گی ہم تو جی سپریم کورٹ کو خط لکھ سکتے ہیں، آگے کمیشن بنانا نہ بنانا ان کی مرضی ہے، پھر سپریم کورٹ نہ بنائے، یہ بات کی باتیں۔ اچھا خیر، عمران خان صاحب نے کہا جی ان مطالبات پر عمل درآمد کی صورت میں ہی میں سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ان مطالبات کو پس پوش ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔
انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ملٹری کورٹس کے غیر آئینی فیصلے کو مسترد کرتا ہوں. ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. جی بالکل ہو رہی ہے, ہو چکی ہے, اور اس ایسے غیر انسانی عمل سے ملک کو معاشی پابندیوں کو سامنے بھی کرنا پڑ سکتا ہے. جی اس کی بھی انڈیکیشن آ گئی ہے. یہ فیصلہ دے کر آئینی بینچ کے چہرے پر بھی تماشا مارا گیا. آئینی بینچ نے خان صاحب بالکل محسوس نہیں کیا ہے, تو آپ رہنے دیں اس بات کو. اب تو عدلیہ نے بھی یہ اعتراف کر لیا ہے کہ ملک میں سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے, جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے, اور تحریک انصاف کو دباتے دباتے حقیقت میں جمہوریت, عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کا جنازہ نکال دیا گیا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ساتھ انہوں نے کچھ سرمایہ کاری کی باتیں بھی کی. ناظرین, اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اگلے کچھ دن میں آپ کو امریکہ سے مزید آوازیں سنائی دینے لگیں گی. میری اطلاع کے مطابق صبح اس پہ ویلاگ بھی کروں گا کہ مزید آوازیں بھی آئیں گی, مزید شور بھی مچے گا, اور جب امریکہ سے شور مچے گا تو دنیا کے باقی ممالک بھی شور مچانا شروع کر دیں گے. اس وقت لندن, برطانیہ, مطلب یورپ پورے کا پورا اور امریکہ آواز اٹھا رہا ہے سویلینز کے ملٹری ٹرائل پر. ان کو غیر قانونی, غیر آئینی اور غیر انسانی کہہ رہا ہے. ویسے بھی ناظرین, یہ ملٹری کورٹس نہیں ہوتے, یہ لفظ ہی غلط ہے, ملٹری ٹرائبیونلز ہوتے ہیں. یہاں پر ہم نے زیادہ سیریس لے کے ان کو کورٹس بنایا ہوا ہے, جہاں پر خود ہی جج, خود ہی ایگزیکیوشنر ہیں. ایسے اس کے ٹرائل کو آپ جو مرضی دعوے کرتے رہیں, دنیا مانے گی نہیں. بہتر یہی ہے کہ بات چیت کر لی جائے اور حل نکال لیا جائے. اپنے غصے اور انا میں سویلینز بیچارے معصوم لوگوں کو جیلوں میں ڈال کر آپ نے کیا اکھاڑ لینا ہے؟ ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ اس سے ملک میں کوئی استحکام آئے گا. اور ویسے بھی آج کل تو باتیں یہ چل رہی ہیں نا ناظرین, اس گورنمنٹ نے بھی ایک نیا وتیرہ اٹھایا ہوا ہے کہ یہ جو بھی کچھ کام کرتے ہیں, واردات ڈالتے ہیں, جو بھی اس کا کھاتہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ظاہری بات ہے بوجھ اٹھایا ہوا اس گورنمنٹ کا, تو ان کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. میرا خیال ہے آج کل وہ کلیریفیکیشنیں بھی چند صحافیوں کے ذمہ لگائی گئی ہیں کہ بھائی جان اپنی سیاسی گند یہ خود اٹھائیں, ہم ان کا گند اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں. تو دیکھتے ہیں کب تھکتے ہیں ناظرین مزید, اور کب مزید خبریں آتی ہیں. ویسے تو آج عارف الوی صاحب نے بھی ایک بڑی مزے کی بات کی ہے. عارف الوی صاحب نے کہا ہے کہ وہ جنرل فیض کا ٹرائل تو ہو رہا ہے نا, عارف الوی صاحب نے کہا سیاست میں حصہ لینے والے تمام فوجی افسران کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تحریک انصاف کی پاپولر سپورٹ تحریک انصاف کے ساتھ ہے, آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جعلی ہی صحیح, ذرا ایک کوشش یہ بھی کر لیجئے. میرا خیال ہے مستقبل میں انجینئرنگ کا راستہ روک لیجئے. جنرل فیض کے ساتھ ساتھ جب جنرل باجوہ کا آپ ٹرائل اگر شروع کر دیں تو بہت ساری حقیقتوں سے پردہ کھل جائے گا کہ کون کیا کیا کرتا رہا ہے, کیونکہ جنرل فیض جنرل باجوہ کے بغیر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا, اس آشیواد کے بغیر وہ آگے نہیں چل سکتا تھا. مزید صبح ذرا اچھی دلکش خبروں کے ساتھ بات کریں گے آپ سے. دیکھتے ہیں صبح جب اٹھیں گے تو مزید کس کس امریکی کا ٹویٹ آ چکا ہوگا, اور ریچرڈ گرنیل صاحب جو ہیں وہ مزید اب کیا کر رہے ہوں گے, اور اس کے بعد پاکستان میں کس کس صحافی کی ڈیوٹی لگے گی کہ ریچرڈ کو نیچے دکھاؤ, اس کو ہم جنس پرست قرار دو, اس کا اکاؤنٹ جعلی قرار دو, کچھ ایسا کر دو. دیکھتے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.